دروشی پر لیجیے اللہم سیدنا مولانا محمد بن معادن الجود والکرم والی الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم اللہ تعالی کی طرف سے کتاب ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں دی گئی، اور اس کی شان بڑی عظیم ہے۔ قرآن خود اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا کام کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اب ہر کوئی یہ چاہے گا کہ قرآن کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر ہی وہ چلے۔ اگر اس میں اپنی مرضی لگانا شروع کر دے، قرآن اس ڈائریکشن پر لے جانا چاہے اور ہم اپنا دماغ لے کر کسی اور ڈائریکشن پر جائیں گے، تو یقیناً اس میں ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی ابتدا اور اس کے بعد قرآن کریم کی انتہا، ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ مکمل کتاب، ہر آیت ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن جب کسی چیز کو شروع کیا جاتا ہے تو پہلے بڑی خاص چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، تاکہ اب جب شروعات ہو اور ہم آگے بڑھیں تو پہلے جو بیسک چیز بتائی گئی ہے ہم اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ممبئی جانا ہے تو آپ کہیں گے نہ میرا بیگ رکھو، نہ میرا کپڑا رکھو، نہ میرے جیب میں پیسے رکھو، میں ممبئی جا کر آتا ہوں۔ ایسا کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ کاروبار کے لیے جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، رشتہ دار کے ہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے، لیکن سفر کی جب ابتدا ہوگی تو خاص چیزوں کو پہلے طے کر لیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، متعین کر لیا جاتا ہے۔ میرا بیگ تیار ہونا چاہیے، اتنے کپڑے ہونے چاہیے، میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، اور ناشتہ کھانا یہ ساتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ بیسک ہے۔ اب کپڑے چاہے جیسے رہے یہ بات کی چیز ہے، لیکن ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ساتھ میں رہے گی تو پھر ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ بات مانتے ہیں؟ اسی طرح کلام مجید نے آگے کی پاروں کے پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ بیسک ضروری چیزیں بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا، پھر قرآن کے ساتھ جب سفر آپ کا بڑھے گا تو ہمیشہ یہ جو بیسک معلومات ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا سفر بڑھے گا۔ آپ ممبئی تک جائیں گے تب تک بیگ آپ کے ساتھ میں رہے گا، پیسے ساتھ میں رہیں گے،
سفر کی ضروری چیزیں ساتھ میں رہے گی، لیکن پہلے اسے رکھنا ہوگا۔ اب جب تک سفر ہوگا تب تک یہ ساتھ میں چلے گا۔ ہمارا سفر قرآن کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں جو بیسک چیزیں ہیں اس کو ساتھ میں رکھ کر پھر ہمیں آگے کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ قرآن نے اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو بیسک چیز کیا بتائی، ضروری چیزیں کیا سمجھائی، کہ وہ قرآن کا سفر ہم شروع کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ سفر شروع کر رہے ہیں، مگر اس نے ہمیں پہلے بیسک 3 چیزیں بتائی۔ کیا بتائی ہیں؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر جو سفر شروع ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے مومنین کا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور جو اللہ نے دیا خرچ کرے، جو کچھ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان پر وہ ایمان رکھیں اور آخرت پر ایمان رکھیں۔ یہ مومنوں کی کوالٹیز کی بات کی گئی کہ ایک وہ ہے جن کے اندر پہلے ایمان کی کوالٹی ہو، پہلے ان کا انٹروڈکشن کرا دیا گیا۔ پھر دوسرا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن کی قسمت میں اللہ نے کفر لکھا ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ دوسرا انٹروڈکشن ایک فرد کا کرایا گیا جو کفر والے ہیں، کافر ہیں۔ ایک تو ایمان والے مومن کا انٹروڈکشن، اس کے بعد میں کفر جن کا ہے کافروں کے بارے میں، پھر اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تیسری جماعت وہ ہے جو یہ تو کہے گی کہ ہم ایمان والے ہیں، زبان سے کہے گی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب قرآن کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس نے 3 چیز بتا دی، ایک جماعت مومنین کی، ایک جماعت کافروں کی، اور ایک جماعت منافقوں کی۔ تو اب آنکھ بند نہیں کرنا کہ اب مومنین ہیں تو کسی نے ہاتھ کھینچ کر کے ادھر لایا تو ادھر چلے گئے، ادھر کھینچ کے لے کر آیا تو ادھر چلے گئے، کہتے نہیں، یہ آپ کو اب نماز ملنا ہے تو قرآن کے ساتھ سفر شروع ہوگا، ایمان کے ساتھ، تو اب آپ کو نماز جیسی عبادت اللہ عطا فرمائے گا، روزے جیسی عبادت اللہ عطا فرمائے گا، پھر آخر تک قرآن کا فیض جاری رہے گا۔ کن کے ساتھ بتا دیا گیا، آنکھیں کھول کے رکھنا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہے سورہ منافقون، ایک سورہ ہے سورہ مومنون، اور ایک سورہ ہے سورہ کافرون۔ اب 3 سورے 3 الگ الگ، تو مطلب کیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، تو ہمیں سورہ منافقون والے لوگ نہیں چاہیے، سورہ کافرون میں جن کا انٹروڈکشن کرایا وہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے جن کے لیے سورہ مومنون میں انعام ذکر کیا گیا۔ اب کوئی یہ دماغ میں ڈالے
کہ نہیں ہم اس کو کافر کو کافر نہیں کہیں، منافق کو منافق نہیں کہیں، تو پھر ان صورتوں کا کیا کریں گے؟ بولے نہیں اب آج سے ہم کو نہیں بولنا ہے۔ ارے تم نہیں بولے، تمہارا رب کہتا ہے تو تمہیں وہ بولنا ہے جو تمہارا رب کہتا ہے۔ میں نہیں بولتا تو اپنی فکر کرو کہ صحیح ڈائریکشن پر ہے یا غلط راہ پر ہے۔ تو یہ لوگ پٹی پڑھانے لگتے ہیں۔ تو یہ 3 سورے ہیں، ایک میں مومنین کا تعارف ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور خشوع کے ساتھ۔ تو نماز پڑھنے والے کن کی ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں مومنون کی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد میں منافقون کا ذکر سورہ منافقون میں ہوتا ہے۔ کیا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ٹوپی، کرتا، پجامہ، امامہ سب پہن کر حاضر ہوتے تھے، اور آنے کے بعد کہتے تھے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ سب نماز پڑھ کے پورا سج دھج کر کے امامہ وغیرہ پہن کے جبہ پہن کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اور آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بولے ہم کلمہ پڑھتے ہیں انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آ کر کے، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب واللہ یعلم انک لرسول، رسول اللہ کہ میرے محبوب میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جو کلمہ پڑھنے والی جماعت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ظاہر میں صرف کلمہ پڑھنے سے ہی انسان مومن نہیں ہوتا، بلکہ دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہونی چاہیے۔ اگر کلمہ نماز عبادت تسبیح اور چلنے کی بات کرتا رہا اور تعظیم نبی دل میں نہ اگر بجھ گئی ہے تو یاد رکھیے رب نے فرمایا کلمہ نبی کے پاس پڑھا جاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے، مگر رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے۔ اس سے بات سمجھ میں کیا آئی؟ جب اس دور میں ڈپلیکیٹ تھے تو آج نہیں ہوں گی۔ کس دور میں؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب سید الانبیاء علیہ السلام جلوہ فرما تھے، اس وقت بھی ڈپلیکیٹ لوگ تھے۔ پھر کفر کرنے والوں کے لیے سورہ کافرون اللہ نے ذکر فرمایا۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، تو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے تمہیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہوگا جنہیں مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز پڑھنے والی جماعت یہ بعد میں مذاق اڑاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا، کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بعد میں اشارے کریں ایسی ویسی، ہے نا، یہ سب اشارے کر کے مذاق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری اونٹنی گم گئی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ آپ کی اونٹنی فلاں جھاڑیوں میں وہ پھنسی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو ڈپلیکیٹ نماز پڑھنے والے اب وہ آپس میں کہتے ہیں وما یدریک بالغیب، ارے ان کو کیا غیب کا پتہ رہے گا، یہ نہیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں جانتا، ہم ڈپلیکیٹ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تو اونٹنی کا کیا علم ہوگا۔ ہمیں نہیں جانتے ہیں کہ ہم ابھی کلمہ زبان سے پڑھ رہے ہیں، دل میں کیا ہے، ہمیں نہیں جان رہے تو اونٹنی کی خبر کیا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کیا تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، سنو تم نے نبی کے علم غیب کا انکار نہیں کیا، کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا ہے، اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے، اس کے رسول کا مذاق اڑایا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم پہلے ایمان کلمہ پڑھ کے آ تو گئے تھے لیکن تم نے نبی کے غیب کا علم انکار کیا ہے، تو فتویٰ رب نے کیا دیا، قد کفرتم، تم کافر ہو گئے۔ تو یہ کسی مولانا کا فتویٰ ہے؟ کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ تعالی کا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، کلمہ پڑھنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ تم نے میرے محبوب کو ایسا کہا تو تم کافر ہو گئے۔ اب ان کی نسلیں آج تک جاری ہیں۔ مومنون کہتے ہیں کہ نبی اللہ نے تمہیں غیب کا علم عطا فرمایا ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نماز پڑھنے والی الگ والی جماعت کہتی ہے کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اب آپ کو قرآن کے ساتھ سفر جاری رکھنا ہے تو ابتدا میں یہ تینوں بیسک چیزیں بتا دی گئی کہ مومن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، منافق کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اور کافروں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ سفر کر کے ہدایت کا سفر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مومن و مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں اگر ڈیفیکٹ ہوا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی۔ آپ دیکھیے کہ یہ سفر جب شروع ہوتا ہے جنت کی طرف تو کلمہ کے ساتھ نبی کی عظمت کو دل میں بٹھانا، احترام نبی، حب نبی، عشق رسول، یہ دل میں محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بگڑا تو سب بگڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جس سے ملعون ہے، رجیم ہے، اس کا بسیرا تو پہلے جنت میں تھا، لیکن جب رب نے فرمایا کہ یہ آدم ہے تم سجدہ کرو تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا مگر یہ اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا کہ اور بڑائی بتائی کہ یہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، میں آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کا کام اوپر جانا ہے، اس کا کام زمین پہ رہنا ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے؟ یہ 3 5 اور ہیکڑی اسی وقت سے شروع ہوئی ہے۔ بولے قرآن کا حکم، کہتے ہیں وہ نہیں، قرآن کہتا ہے علم غیب ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی تعظیم کا انکار ہوا، جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا، مطلب یہ نہیں دیکھا گیا کہ تو اللہ کے وجود کو ماننے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تسبیح پڑھنے والا ہے، تکبیر کہنے والا ہے، یہ سب چیز نہیں دیکھی گئی۔ جنت سے باہر جانے کے لیے آدم کی تعظیم کو بنیاد بنایا گیا۔
تو اب اگر کسی کے دل میں تعظیم نبی اگر یہ کوالٹی ختم ہو گئی تو سمجھ لیجئے اس کے جنت میں جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ ہے جنہیں حب نبی، احترام نبی، عظمت نبی سکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مومنوں کی شان یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں۔ ہم اپنے دل میں عشق رسول یوں رکھتے ہیں، اعلی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، لبریز رہا۔ اصل میں دل بولتے ہیں نا بڑے انسان تو وہ انسان ہے جو یہ کر کے دکھائے، ہے نا۔ ڈاکٹر جو وہ ڈاکٹر ہے جو اتنا بڑا مسئلہ سالو کر کے دکھائے، آرکیٹیکٹ تو وہ آرکیٹیکٹ جو اتنا ٹیکنیکل سائٹ کو اس کو وہ اچھے طریقے سے بلڈنگ بنا کر کے دکھائے۔ تو بولے سر تو دل تو وہ دل ہے، دل تو بہت ہے لیکن دل ہی دل میں وہ دل کون سا دل؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو یہ وہ نعمت عشق رسالت ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ان کا احسان ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عشق رسالت کو دل میں بسا کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا کے کوئی لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ضرورت میں دے دے ہم اس کے شکر گزار احسان مند ہوتے ہیں، لیکن جو منافقین سے نکال کر، کفریات بکنے والوں سے نکال کر، جو مومنوں کی سب میں لا کے کھڑے کر دیں، وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم مہاراشٹر، اسی محسن کا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزاریں۔ دکھ درد تکلیف رنج و غم دنیا میں آتے رہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں آئے جس تکلیف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ پیارے آقا اسلام نے فرمایا اوذیت ما لم اوذ احد قبلی، ما لم یوذ احد قبلی، مجھے اتنا ستایا گیا کہ میرے سے زیادہ کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی فاقہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کبھی چولہا 2-2 3-3 دن جل ایسا ہوا ہے؟ مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں خندق کھودتے وقت اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم خندق کھود رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ کسی نے باندھا ہے؟ ہم تھوڑے تھوڑے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مسئلے آ گئے، یہ پریشانی آ گئی، اور لوگ جو ہے اسی کا انتظار کرتے ہیں بولے چلو جماعت میں تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ کے دیوانے وہ ہوتے ہیں کہ ہر تکلیف سہیں گے مگر عشق رسالت کو جانے نہیں دیں گے۔ صحابہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کرم کو اٹھا کر کہتے ہیں صحابہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی شان کیا ہے؟ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مگر زندگی گزارنے کا سلیقہ نبی نے بتایا کہ آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن تم نے اپنی زندگی رسول اللہ کے وفادار غلام کی طرح گزارنا، ہر دکھ سہ لینا، ہر تکلیف سہ لینا، مگر کبھی بھی میرے محبت و عشق کی بات آئے تو کمپرمائز نہ کرنا۔ آج ہم جس حال میں ہیں
ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچائی۔ کیا کوئی آپ کو کسی نے گرا کے کبھی مارا اتنا زیادہ؟ خونا خون کیا ہے؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچاتے ہیں۔ انہیں اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، خونا خون ہو گئے، چہرہ بدل گیا۔ بتاؤ رسول اللہ کے دیوانوں، کیا اتنی تکلیف کبھی ہمیں آئی ہے؟ کسی نے اتنا ستایا ہے؟ لیکن کس کے ساتھ؟ سید الانبیاء نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، اور پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانثاری کا اظہار کرتے ہیں۔ گھر میں اٹھا کے جناب ابو بکر کو لے کر جاتے ہیں، بے ہوشی کی حالت ہے۔ جیسی ہوش میں آتے ہیں، آنکھ کھلتی ہیں تو پہلا جملہ یہ نکلتا ہے کہ بتاؤ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں پانی، یہ تکلیف، اس کو دیکھو۔ کہا نہیں، پہلے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ کہا کہ نہیں، ابھی کھانا پانی سب بعد کی چیز ہے، پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنو۔ اور یہ جماعت کے لوگ اگر یہ پیسوں سے خریدنا چاہیں یا یہ دکانوں کی بات کرنا چاہیں، یہ بیواؤں کی مدد کی بات کرنا چاہیں، بچوں کو ایجوکیشن کے لیے فنڈ دینے کی بات کہو، تو کہہ دینا ہم رسول اللہ کے وفادار غلام ہیں، ہر تکلیف گوارا کریں گے، مگر گستاخ رسول کے ساتھ کبھی جانا ہم گوارا نہیں کریں گے۔ یہ جذبات دلوں کے اندر پیدا کر لو، بالکل پیدا کر لو۔ یہی پونجی ہے، یہی سرمایہ ہے۔ ہم اس جسم سے نہیں جانے جاتے، ہم اس لباس سے نہیں جانے جاتے، ہم جانے جاتے ہیں تو رسول اللہ کے عشق سے جانے جاتے ہیں۔ تو عشق کا سودا نہیں کیا جاتا، سر کا سودا کیا جاتا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دلوں میں عشق کی حرارت اتنی پیدا کر لو، اتنی پیدا کر لو، جتنے بھی غم آ جائیں، غلط ہو جائے، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، گھر میں پانی ٹپک رہا ہو، چیزیں گھر میں پورے طور پر نہ ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو آپ دیکھ لینا، کاشانہ اقدس کو دیکھ لینا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا تو آپ کی پیشان اقدس پر مٹی جو کیچڑ جیسی ہو گئی تھی، اس کے اثرات پیشانی پر نظر آ رہے۔ اللہ اکبر! گھر کیسا تھا کہ 7-8 فٹ لمبا چوڑا، ہاتھ لگائے تو چھت، وہ بھی کھجور کے پتوں کی چھت، ساتھ میں ٹاٹ لگا ہوا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ہمیں اگر کبھی تکلیف ہو تو رسول اللہ کے دیوانے نبی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی دکھ میں ہو، کیسے ہی تکلیف میں ہو، لیکن رسول اللہ کے جانثار ہے نا، دیوانے ہیں نا، عاشق ہے نا، چاہنے والے ہیں نا، محبت کرنے والے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔
جب رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو سب غم بھلا دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ اپنے دلوں میں محفوظ کر لو باتوں کو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ناموس رسالت کا سرمایہ ہے، عزت رسول کا سرمایہ ہے، محبت رسول کا سرمایہ ہے، عشق رسالت کا سرمایہ ہے۔ جس کے پاس یہ ہے رسول اللہ قیامت کے دن کرم فرمائیں گے، نظر رحمت فرمائیں گے، اپنے دستے کرم سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حوض جب اعمال تولے جائیں گے رسول اللہ وہاں کرم فرما رہے ہیں۔ جب پل سے رات پر سے گزرنا ہوگا، بال کے سے زیادہ باریک پل ہوگا اور وہ جہنم میں لگا ہوا ہوگا اور ہم جیسے گناہگار پاپی لوگوں کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہو، کیسے جائیں گے؟ کس کے بھروسے پہ جائیں گے؟ ہمیں تو بس میں نہیں ہے، وہاں تو جہنم کی آگ دہک رہی ہے، وہاں تو چلنا مشکل ہے، سہارا کس کا ملے گا؟ وہاں سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہاں پر سہارا ایسا ہوگا کہ ہم ادھر سے گزر رہے ہوں گے اور ادھر دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرے رب میری امت کو تو سلامتی سے گزار دے۔ تو یہ سہارا قیامت میں بھی ہمارے نبی کا ہے، جو دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ہم مدینہ حج کے لیے جاؤ تو زیارت کے لیے نبی کی نیت کر کے نہ جاؤ۔ تو یہ جتنے عقیدے والے ہیں یہ دنیا کے عقیدے ہیں، آخرت اور دنیا اور آخرت کا عقیدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ادب اور عشق و محبت سے ملا کرتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہم اپنے آخرت کی بھی فکر کریں اور اپنی کنیکٹیویٹی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کس میں ہے؟ مطلب آپ نماز پڑھیں گے تو اس سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو مسلمانوں، جو چیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے اس میں ہمارا بینیفٹ اور فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ چیز تو نظر آتی، کبھی نظر، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں بتایا جاتا جو بے فائدہ ہو۔ دنیا میں اگر میں کسی کو بولوں کہ تم بس ادھر گھومتے پھرتے ہی رہو اور واپس آ جاؤ تو بولیں گے مولانا یہ بے فائدہ کام آپ کیوں کروا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اوپر نیچے آتے جاتے رہو، بولیں گے مولانا یہ بے فائدہ۔ ارے بے فائدہ کام تو دنیا میں عام انسان کسی کو نہیں بتاتا، تو رب نے جو چیز کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے ہر وقت اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ اس میں ہمارا جسمانی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا روحانی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا عرفانی فائدہ ہوتا ہے، لہذا فائدے والی چیزوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یاد رکھیے اس نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، لہذا نبی کے عاشق بھی بنے اور ساتھ میں نمازی بھی بنے، عبادت کرنے والے بھی بنے، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنائیں، انہیں مکتب میں امام صاحب کے پاس بھیجیں، وہ آپ کے بچوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرمایہ پیش کریں گے۔ ان کی آخرت بھی صحیح ہوگی، ان کی دنیا بھی صحیح ہوگی، ان کا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور آخرت میں تو ہمیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سب ہم وہاں پر ہوں گے، ابھی تو نہیں دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی اللہ نے کرم فرمایا کہ محبت دل میں اور تمنا ہے، آرزو ہے ایک جھلک دیکھنے کی، کہ دیکھ لیں، کبھی زیارت ہو جائیں، گو کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن دل میں تمنا تو ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمنا دیکھنے کی ہے اور قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، سنیوں کا معاملہ تو الگ ہوگا، پہلے جا کے سلام ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے جا کے سلام پڑھیں گے، کیونکہ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو سلام سے ہی شروعات ہوتی ہے۔
تو ہم تو وہاں جائیں گے تو سلام پڑھیں گے، اور کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش وہ وقت آئے کہ محشر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلوہ زیبائی کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں اور ہماری نظر پڑ رہی ہو دیدار مصطفیٰ کے لیے، زیارت محبوب رب العالمین کے لیے۔ جب ہماری نگاہیں اٹھی، نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کی شان میں صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری اور بھی ایک تمنا ہے، جب سلام پڑھیں گے تو میری خواہش یہ ہے کہ جیسے وہاں پہنچے تو فرشتے مجھ سے کہیں اے رضا تم بھی صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کرو، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، جیسی وہاں رضا کہیں گے تو ہم پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریب کہیں گے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم مزدور کہیں گے، ہم دیوانے کہیں گے، ہم فاقہ مست کہیں گے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن جن کو دنیا میں اسلام پڑھنے کی عادت نہیں ہوگی، بولیں گے تم اپنے راستے پر جاؤ، دیوانے اپنے راستے پر جائیں گے، اور پھر کرم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو لے کر کے جنت کی طرف روانہ فرمائیں گے، کیونکہ شفاعت رسول اللہ فرمائیں گے گناہ گاروں کی، گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے گناہ گار بڑے بڑے ہیں تو میں ان کی شفاعت کروں گا رب کی بارگاہ میں۔ تو ہم گرتے بڑھتے چلتے پھرتے جتنے بھی ہیں بولیں گے چلو جنت میں چلو، میرے رب ان کی سفارش قبول فرما۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں یہ میرا امتی ہے، اے میرے رب یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، بڑے بڑے گناہ کے لیکن میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، روئیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو آج اپنی ایکٹیویٹیز، اپنا تعلق کنیکٹیویٹیز اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام سے مضبوط کرو۔ آنے والے جماعت کے لوگ چاہے جو بات کریں، کہنا کہ ہم دیوانے ہیں رسول اللہ کے، ہم غلام ہیں رسول اللہ کے، ہم ان کے عاشق ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے۔ یہی عشق و محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اسی لیے کہنے والے نے ان کی شان میں صحیح پر کہا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، عشق رسالت کا چراغ دلوں میں محفوظ جلتا رہے، ایمان پر قائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔